أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون۔ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 56 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس سے پچھلے ایک رکوع سے تقریباً منافقین ہی کی بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال اور اولاد سے نوازا ہے اس کو دیکھ کر تم کو تعجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہی چیز ان کے لیے عذاب کا باعث ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر اس آیت میں کہا گیا کہ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں، گھبرائے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کے معاشرے میں محض اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ اس معاشرے سے کٹ کر وہ کہیں جائے پناہ حاصل نہیں کر سکتے، ورنہ وہ اپنے ایمان میں مخلص ہیں، ورنہ حقیقتاً اسلامی برادری کا کوئی جز اور حصہ ہے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی چھپنے کی جگہ پالیں تو پوری سرکشی کے ساتھ اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوں۔ یہ منافقین کا جو معاملہ تھا وہ مکہ میں نہیں تھے۔ مکہ میں تو علی اعلان لوگ کفر کرتے تھے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ مدینہ میں جانے کے بعد یہ مرض لوگوں میں آیا، وہاں کے یہودی تھے اور دیگر مشرکین تھے، اس میں سے بعض لوگوں نے بظاہر اسلام کو قبول کیا، کچھ اپنے فائدے کے خاطر، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں بتانے کے خاطر، مال غنیمت میں سے حصہ پانے کی خاطر، یا مسلمانوں کے انتقام سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر یہ اسلام کا اظہار کرتے رہے، لیکن ان کے دل میں اسلام اور ایمان کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ یہ مرض وہیں پر جا کر پیدا ہوا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالیں، یعنی اگر ان کو کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہو تو وہ اسلام سے آزاد ہو کر اور مسلم معاشرے سے اپنا رشتہ توڑ کر وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دلچسپی نہیں ہے اور نہ مسلمانوں سے کوئی دلچسپی ہے، بلکہ یہ حالات ہے جس نے انہیں تمہارے ساتھ باندھ کر رکھا ہے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہیں گے۔ کوئی بھی اور پناہ کی جگہ وہ پالیں تو فوراً وہاں پر چلے جائیں گے، تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں وہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقات کے معاملے میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس سے کچھ زیادہ دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں اور نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ بعض منافقین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات کی تقسیم فرماتے تو جیسے جیسے جو لوگ مستحق ہوتے ان کو اس کے مطابق دیتے، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے اور کہتے کہ نعوذ باللہ صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا۔ بیت المال میں زکوٰۃ کا جو مال جمع ہوتا تھا اس کی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے تھے کہ وہ حقیقی مستحقین تک پہنچ جائے، لیکن منافق اس پر اعتراض ہی کرتے تھے کہ مال کی تقسیم منصفانہ طور پر نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر انصاف کون کر سکتا ہے، کون اس سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ منافقین میں سے جو محتاج ہوتے ان کو ان کے استحقاق کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے تو وہ خوش ہو جاتے، لیکن جب ان سے زیادہ مستحق لوگ سامنے آ جاتے تو ان کو ترجیح دی جاتی تو پھر وہ ناراض ہو جاتے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بس انہی کو دیا جائے،
کسی اور کو اگر دے دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے، ان کو دیا جاتا تو راضی ہوتے. یہ ان کا حال تھا بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جن کو نہ ملتا وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہتے کہ ان کو بھی کچھ دیا جانا چاہیے، جبکہ وہ اس کے مستحق نہ تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دیتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. یعنی رسول سے بدگمان ہونے کے بجائے یہ امید رکھتے کہ وہ اپنی طرف سے ان کی امداد اور اعانت صحیح طور پر فرمائیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے، تو یہ ایمان اور اخلاص سے مناسبت رکھنے والی بات تھی، نہ کہ جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے اور الزام لگاتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدقات تو صرف محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور وہ جن کے دلوں میں اسلام کی انسیت پیدا کرنا ہو، نیز اس لیے کہ گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کا بوجھ ہلکا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کیے جائیں. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ وہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتی اور الزام لگائے تھے کہ انصاف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے صدقات کی تقسیم میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرما کر ان کے جو شکوک و شبہات تھے اس کو دور فرما دیا گیا، اور زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیے، اور کہہ دیا گیا کہ اب انہیں صدقات کے مستحق یہی لوگ ہوں گے، کن کو دیا جانا چاہیے صدقہ یہ بتا دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ربانی کے تحت انہی مصارف میں صدقات کا مال خرچ کرتے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں کسی نبی اور غیر نبی کے حوالے نہیں کیا اس کو، بلکہ خود اس کو متعین فرما دیا گیا کہ کس کو کیا دینا ہے. اس میں جو حکم آیا ہے وہ فرض صدقات کے بارے میں آیا ہے. حضرات صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ جیسا کہ دیگر فرض عبادتیں انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں، نماز وغیرہ، ویسا ہی جو صاحب ثروت ہے ان کے اوپر، ان کے مالوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرض کیا ہے کہ وہ کچھ صدقہ کریں. اس کی مقدار، اس کا نصاب سب کچھ متعین کر دیا گیا ہے. 8 مصارف بیان کر دیے گئے ہیں. یہ صرف فرض صدقات کے تعلق سے ہے. اس کے علاوہ دیگر صدقات جو ہوتے ہیں اس کو نفلی صدقات کہا جاتا ہے. نفلی صدقات میں کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی نصاب نہیں ہوتا، جس کو چاہے دیا جا سکتا. وہ غیر مسلمین کی بھی امداد نفلی صدقات کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، اور یہاں تک کہ صدقے فطر جو ہے وہ بھی غیر مسلمین کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور نفلی صدقات کا دائرہ بہت وسیع ہے. بہت سے اچھے اور نیک کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا، کہا کہ
جیسا کہ راستے میں سے کوئی چیز رکاوٹ کو ہٹا دینا صدقہ ہے، کوئی مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، کوئی اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی مدد کر دینا، اس کا کام کو ہلکا کر دینا بھی صدقہ ہے فرمایا، اور بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ ایک لقمہ ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے اس کو صدقہ فرمایا، نیکی کے کاموں کو۔ لیکن اس آیت میں صدقہ کا جو بات آئی ہے وہ فرض صدقات کی بات آئی ہے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے صدقہ، صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ صدق سے ہے وہ سچائی، یعنی وہ بندہ آدمی اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے حکم پر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے قول اور فعل میں سچا اور صادق ہے۔ یعنی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرا قول اور فعل جو ہے وہ سچا ہے اور میں صادق ہوں، اور میں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، کہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اور اس میں میرا کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہے صدقہ دے کر۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صدقے کو دکھا کر اور نمود و نمائش کے طور پر لوگوں میں عام کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ باطل ہو جاتا ہے صدقہ۔ صدقے کو چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے اس کو چھپا کر دیا جائے، اس میں نمود و نمائش اور ریاکاری کا پہلو کبھی بھی نہ ہو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فرمایا 12ویں پارے میں۔ اس میں یہ بات فرما دی گئی کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو یکساں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں ہیں، سینکڑوں حکمتیں ہیں جس کے تحت رزق کو تقسیم کیا گیا ہے، کسی کو زیادہ دیا گیا ہے، کسی کو کم دیا گیا ہے، کسی کو مالدار بنایا گیا، کسی کو فقیر بنایا گیا، لیکن مالدار کے پاس سے جو ہے فقیر کا حصہ رکھ دیا گیا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم فرمایا سورہ ذاریات 26ویں پارے میں۔ ان کے مالوں میں جو ہے سائل کا بھی حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں۔ دے دو ان کے حق، اپنے قرابت داروں کے اور رشتہ داروں، مسکینوں کے، مسافروں کی فرمایا گیا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ جو کچھ بھی حصہ ہم نے مالداروں کے پاس ان غربا کا رکھا ہے وہ ان کا حق ہے، اس کو حق سمجھ کر دو، احسان سمجھ کر جتلا کر مت دو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں ان کا حق رکھا ہے۔ تو یہ ذمے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے ان لوگوں کے ذمے کہ وہ اس کو ادا کریں، اور اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا۔ زکوٰۃ کی فرضیت مکے ہی کے دور میں ہو گئی تھی، ابتدائی دور اسلام میں سورہ مزمل جیسا کہ بات آئی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لیکن اس کا نصاب اور اس کی مقدار وغیرہ وہاں پر متعین نہیں ہوئی تھی۔ زکوٰۃ مسلمان وہاں پر بھی دیا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ چونکہ اس کی مقدار اور نصاب طے نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ فرمایا گیا۔ جب پوچھتے ہیں آپ سے لوگ کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ تمہارے پاس ہو وہ خرچ کرو۔ تو ویسا ہی کیا کرتے تھے وہ حضرات، اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد جو کچھ ان کے پاس بچا رہتا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ لیکن مدینہ طیبہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نصاب، اس کی مقدار، وہ ساری تفصیلات جو ہے بیان فرما دی، تو اسی کے مطابق جو ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کو زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا
چاندی کے نصاب کے برابر کیش، یا ان تمام چیزیں تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا یا تھوڑا سا کیش، وہ تمام چیزیں مل کر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت کے برابر اگر ہو جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور وہ سب چیزیں اس کے پاس 1 سال کی مدت تک رہیں، اس کے پاس اس کا مالک رہے وہ، تو پھر اس کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہے صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو ہے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والا بھی یقیناً مسلمان ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ زکوٰۃ جس کو ادا کی جائے گی وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب نہ ہو وہ۔ اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور اب اس میں جو ہے 8 اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان فرما دیے ہیں کہ کن کن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل سے تفصیلی گفتگو